ستمبر کی ایک خوشگوار شام، تینوں خوشی خوشی ڈنر کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ ڈنر ان کی زندگی کا آخری ڈنر ہونے والا ہے۔ ڈنر کرنے کے بعد وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہیں۔ گاڑی گھر کی طرف روانہ تھی کہ اچانک گولیاں چلتی ہیں۔ دونوں ماں بیٹی موقع پر ہی جاں بحق ہو جاتی ہیں۔ آخر کون تھی یہ ماں بیٹی؟ اور ان پر گولیاں چلانے والا شخص کون تھا؟ دوسری طرف شوہر اپنی بیوی اور بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرواتا ہے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر بچپن سے ہی لائق بچہ تھا۔ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے قریبی لوگوں کے مطابق وہ شروع سے ہی اتھارٹی پسند تھا۔ اپنی بات منوانا اور خود کو دوسروں سے بہتر اور سمجھدار سمجھنا اس کی نیچر میں شامل تھا۔ عثمان حیدر سب انسپکٹر کے طور پر پولیس میں آیا۔ عثمان حیدر محنتی ضرور تھا، لیکن سخت مزاج بھی تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ترقی کی منازل طے کرتا گیا، سب انسپکٹر سے انسپکٹر اور پھر ڈی ایس پی۔ ہر نئی رینک کے ساتھ عثمان کی اتھارٹیٹیو پرسنالٹی میں اضافہ ہوتا گیا۔ ڈی ایس پی بننے کے بعد صرف اسی کا حکم چلتا اور کسی اور کو انکار کرنے یا اختلاف کرنے کی اجازت تک نہ تھی۔ اس کے ماتحت لوگ اس سے ڈرتے اور اس سے بات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے۔ فیملی ممبرز اور اس کے قریبی ساتھیوں کے مطابق اس کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت سخت تھا۔ وہ بلا وجہ اپنی بیوی سمیہ اور بیٹی خنسا سے جھگڑتا اور ان پر تشدد کرتا رہتا تھا۔ اس کی بیٹی جوان ہو رہی تھی اور گھر کے ماحول سے بہت تنگ تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے آواز ضرور اٹھاتی ہے، لیکن اس کے جابر باپ کو یہ بات برداشت کہاں ہونے والی تھی۔ عثمان حیدر کے پاس ہر طرح کے اختیارات تھے۔ وہ سرکاری گاڑی، پسٹل، سرکاری وردی کی اکڑ اور قانون کا مکمل علم رکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کوئی جرم کرتا ہے تو قانون سے کیسے بچے گا، اس لیے وہ ایک ایسا جرم کرتا ہے جس سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ آخر اس کا طریقہ واردات کیا تھا، وہ آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر اپنی بیوی اور بیٹی کو قتل کرنے کے بعد لاشیں ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ یہ 25 ستمبر 2025 کا دن تھا۔ وہ جانتا تھا کہ لاشیں اس کے اپنے ضلع میں ٹھکانے لگائی جائیں تو شک سیدھا اس پر جائے گا۔ وہ اپنی بیٹی خنسا کی لاش کانا کے ایک نالے میں پھینک دیتا ہے۔ کیونکہ وہ خود اس علاقے میں ڈی ایس پی تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ معاملہ اسی کے پاس آئے گا۔ اسی طرح اپنی بیوی کی لاش شیخو پورہ فیروز والا میں ایک گھاٹی میں پھینک دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر واپس آ کر فوری طور پر گاڑی سے خون صاف کرتا ہے اور اپنے کپڑے بھی دھوتا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد وہ اپنے سسرال میں فون کرتا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی خنسا کا پوچھتا ہے۔ سسرال والے جواب دیتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ وہ دونوں کہاں ہیں، تو وہ الٹا انہی پر الزام لگاتا ہے کہ وہ دونوں تم لوگوں کے پاس ہیں۔ سمیہ کی ماں اور بہن دونوں کو ہی عثمان پر شک تھا۔ سمیہ اور اس کی بیٹی کے قتل کو 3 ہفتے گزر چکے تھے، لیکن اب تک کوئی مقدمہ درج نہیں تھا۔ اس کے گھر والوں کو عثمان پر شک ضرور تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ عثمان خود بھی ان کو تلاش کر رہا ہے۔ لیکن بالآخر سمیہ کی بہن سمینہ نے آئی جی پنجاب کو درخواستیں جمع کروائی اور لاہور ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا۔ دباؤ بڑھنے کی وجہ سے عثمان نے 18 اکتوبر 2025 کو بطور شوہر اور وارث کے اپنی نوعیت میں مقدمہ درج کروایا۔ اس ایف آئی آر میں صرف ان دونوں کی گمشدگی کا ذکر تھا۔ جب یہ کیس میڈیا میں ہائی لائٹ ہونے لگا تو ڈی آئی جی ذیشان رضا نے یہ مقدمہ ایس پی ایاز کے سپرد کیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جرم کو چھپایا ضرور جا سکتا ہے، لیکن مٹایا نہیں جا سکتا۔ نئے سرے سے تفتیش شروع ہوئی تو عثمان حیدر، سمیہ اور خنسا کے 6 نمبرز کی سی ڈی آر نکالی گئی، جس سے پتہ چلا کہ 5 ستمبر کی رات عثمان حیدر کا فون 10:30 بجے سے 3 بجے تک بند رہا، جو بہت غیر معمولی بات تھی، اور تفتیش کا رخ عثمان حیدر کی طرف مڑ گیا۔ لیکن عثمان حیدر کو گرفتار نہیں کیا گیا، یہ اس لیے کہ کہیں وہ شواہد مٹا نہ دے۔ عثمان کے گھر اور گاڑی کی فورینزک کروائی گئی۔ گاڑی کی اگلی اور پچھلی سیٹ کور پھاڑے گئے تو خون کے دھبے ملے۔ جب ڈی این اے کرایا گیا تو نتیجہ ہلا دینے والا تھا۔ اگلی سیٹ پر سمیہ اور پچھلی سیٹ پر خنسا کا خون تھا۔ اب عثمان حیدر کے پاس اعتراف جرم کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے جب عثمان کو بلا کر سوال پوچھے تو اس نے سب کچھ اگل دیا، کیونکہ شواہد موجود تھے۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے پوچھا کہ لاشیں کہاں ہیں؟
تو اس نے بتایا کہ اس نے سمیہ کی لاش کو کالا شاہ کاکو کے پاس پھینکا تھا۔ انویسٹیگیشن ٹیم نے اس علاقے کے ایس ایچ او کو بلایا تو اس نے بتایا کہ 15 اکتوبر 2025 کو یہاں سے ایک مس شدہ لاش ملی تھی جسے لاوارث سمجھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ سمیہ کی لاش تو مل چکی تھی لیکن خنسا کی لاش ملنی باقی تھی۔ خنسا کی لاش کاہنا کے علاقے کے گندے نالے سے برآمد ہوئی۔ عثمان حیدر کو پولیس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وہ انویسٹیگیشن ٹیم کو بتاتا ہے کہ 25 ستمبر کی رات وہ اپنی بیوی سمیہ اور بیٹی خنسا کے ساتھ ڈنر کے لیے جاتا ہے اور واپسی پر عثمان کا اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اسی لمحے وہ اپنا رشتہ، اپنی بیٹی اور قانون بھول چکا تھا۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور پہلے اپنی بیوی سمیہ پر گولیاں چلائی اور پھر خنسا پر۔ وہ دونوں ماں بیٹی گاڑی میں ہی دم توڑ گئیں۔ اب تک رپورٹ کے مطابق عدالت کی جانب سے عثمان حیدر کا 4 روزہ ریمانڈ منظور کر لیا گیا ہے۔ اب فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ یہ تھی سمیہ اور خنسا کی کہانی۔